جس شخص کو اللہ بیٹی دے اور پھر وہ اپنی بیٹی کے ساتھ پیار کرے، پھر وہ اس سے اچھا ادب سکھائے اور بیٹے کو بیٹی پر ترجیح نہ دے، یہ نہ کہے کہ یہ بیٹا ہے تو زیادہ پیارا، ترجیح نہ دے بلکہ مساوی سلوک کرے، برابر کا سلوک کرے، اچھا ادب سکھا کے اسے رخصت کر دے، اس کا نکاح کر دے، اتنی بڑی شان بیان کی۔ حضور نے فرمایا جس طرح میری 2 انگلیاں جڑی ہوئی ہیں اس طرح میرے ساتھ جڑ کے جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اتنا بڑا مقام حضور نے عطا فرمایا، اتنا بڑا مقام عطا فرمایا۔ نبی پاک حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میرے پاس ایک عورت آئی تو میں نے اسے، اس کے ساتھ 2 بیٹیاں تھی اس کی، میرے پاس 3 کھجوریں تھی، میں نے اس بی بی کو دے دی، 2 بیٹیاں تھیں۔ اس عورت نے کیا کیا، میں دیکھ رہی تھی، ماں تھی نا اور بیٹیوں کی ماں تھی، اس نے پہلے ایک ایک کھجور دونوں بیٹیوں کے منہ میں ڈالی اور پھر جو کھجور اس کے پاس بچ گئی میرا خیال تھا یہ کھائے گی، لیکن اس ماں نے اس کھجور کے 2 ٹکڑے کیے اور وہ بھی اپنی بیٹیوں کے منہ میں ڈالے۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں اس کا عمل اتنا حسین تھا، اس بی بی کے اس عمل کے اندر اتنا حسن تھا کہ میری آنکھوں میں بھی وہ بات رہ گئی، دل میں بھی رہ گئی، روح میں بھی سما گئی، اس کے حسن اور تاثیر کو میں بھلا نہ سکی۔ شام تک وہ کیفیات، وہ انداز، وہ اس عورت کا طرز، اس کا وہ انداز میری طبیعت کے اندر بار بار مجھے اس کی طرف متوجہ کرتا رہا۔ شام کو محبوب تشریف لائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شام کو جب تشریف لائے تو حبیب پاک علیہ السلام کو میں نے بتلایا، میں نے کہا حضور بی بی آئی تھی، اس کا چہرہ بتا رہا تھا کہ بھوکی ہے، لگ رہا تھا کئی دنوں سے کھانا نہیں کھایا، 3 کھجوریں تھی ہی میرے پاس 3، 2 بیٹیوں کو دے دی، وہ کھا سکتی تھی، لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس نے کھائی نہیں، وہ بھی کھجور 2 ٹکڑے کر کے بیٹیوں میں بانٹ دی ہے۔ حضرت عائشہ کہتی ہے دیر تک حضور میری بات کو سنتے رہے، دیر تک میری طرف دیکھتے رہے، اس تصور کو، بیٹی کے پیار کے اس ذائقے دیر تک محبوب محسوس کرتے رہے، اور پھر فرمایا عائشہ جو دنیا میں بیٹیوں کی وجہ سے آزمایا جائے گا، جب قیامت کا دن آئے گا تو رب اس سے حساب نہیں لے گا، بے حساب ہی جنت میں داخل فرما دے گا۔ اللہ پھر اس سے حساب نہیں لے گا جو بیٹی کے سبب سے آزمایا جائے۔ یعنی حضور نے باپ کو کہا کہ بیٹی کو مصیبت نہ سمجھنا، اگر کبھی اس کے میکے سے جھگڑے کا پیغام بھی آ جائے، اگر کبھی دوبارہ تجھے اس کی طرف پلٹ کر جانا بھی پڑے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی صحابی نے کہا تھا یا رسول اللہ بہترین صدقہ کون سا ہے؟ حضور بہترین صدقہ کون سا ہے؟ وہ میرا مال جو اللہ کے راستے میں خیرات کروں تو رب مجھے زیادہ اجر عطا کرے، وہ کون سا ہے؟ تو میرے نبی پاک نے فرمایا اگر تیری بیٹی واپس لوٹ آئی طلاق کی وجہ سے یا بیوہ ہو کر واپس آ گئی اور تجھے اس لوٹنے والی بیٹی پر کچھ خرچ کرنا پڑا تو تیرے رسول کا وعدہ یہ ہے کہ اللہ تجھے اس روپے پر سب سے زیادہ اجر عطا فرمائے گا، اس پیسے پر اللہ تجھے سب سے زیادہ۔ انہیں بوجھ نہ جاننا، ان کی آزمائشوں پہ پریشان نہ ہونا۔ گھر کبھی بیٹی کا پیغام آ جائے کہ اس کو پھر سے یہ تکلیف ہوئی ہے، باپ سمجھنے لگا تھا کہ میں تو فارغ ہو گیا، نکاح کر کے میں فارغ ہو گیا، پھر اگر کبھی اسے پیغام آئے تو میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا وہ پریشان نہ ہو، وہ دکھی نہ ہو، بلکہ جو بیٹی کی وجہ سے آزمایا جائے گا اس سے تو حساب ہی نہیں لیا جائے گا، اللہ بغیر حساب ہی جنت عطا فرما دے گا۔ اتنا بڑا مقام، اتنی بڑی عظمت اور فضیلت اللہ کے رسول نے بیٹیوں کے ماں باپ کو عطا فرمائی۔ بیٹیوں کے ماں باپ اس چیز کو سمجھیں کہ وہ تو اعزاز حاصل کر رہے ہیں، ان کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فضیلت دی ہے بیٹی دے کر، ان کے لیے تو خدا نے رحمت کا سامان کیا ہے۔ آج بھی آج بھی اس دور جدید میں، اس دور شعور میں آج بھی ایسا ہوتا ہے کہ جو مٹھائیاں بیٹوں کے پیدا ہونے پہ بٹتی ہیں وہ بیٹیوں کے پیدا ہونے پہ تقسیم نہیں ہوتی۔ آج بھی ہمارے زمانے میں بھی جو رنگ ماں باپ کا بیٹے کی ولادت پر ہوتا ہے وہ بیٹی کی ولادت پہ نہیں ہوتا۔ او خدا کے بندے، بیٹا تو نعمت ہوتا ہے، نعمت کا حساب لیا جائے گا، اور بیٹی تو رحمت ہوتی ہے۔ جب بیٹی پیدا ہوتی ہے تو سمجھ لے خدا نے تیری خطائیں بخش دی ہے، تیرے لیے رزق کے دروازے بھی کھول دیے ہیں، رحمت کے دروازے بھی کھول دیے ہیں، اس نے تو تیرے اوپر فضل کیا ہے۔
یہاں تو تجھے زیادہ مٹھائی بانٹنی چاہیے، یہاں تو تجھے زیادہ اعزاز کا خیال کرنا چاہیے، اور یہاں تو نے توجہ ہی نہیں کی۔ تو یاد رکھیے، بیٹی کو عظمت دی اسلام، فضیلت دی۔ ایک پہلو بیٹی کو اور بھی یاد رکھنا ہے کہ جہاں بیٹی کو فضیلت عطا فرمائی وہاں بیٹی کی ذمہ داری بھی لگائی، جہاں بیٹی کو فضیلت عطا کی وہاں بیٹی کی، میرے رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا بیٹیوں گھروں میں ٹھہری رہو، خامند کی فرما برداری کرو، گویا اپنے ماں باپ کی عزت کا پاس اور لحاظ کرو۔ فرمایا گھروں کے اندر ٹھہری رہو، باہر نکلو گی تو شیطان تمہیں تاڑے گا، اپنے ماں باپ کا خیال کرو۔ اگر تم اس حال میں دنیا سے جاؤ گی تو رب تمہیں بے حساب ہی جنت عطا فرمائے گا۔ بیٹی کی ذمہ داری بھی لگائی، ذمہ داری بھی اس کی ماں باپ کی خدمت کرے گی، ماں باپ کا پاس اور لحاظ کرے گی۔ بھائیو، کائنات میں جو بیٹی سب سے زیادہ عزت والی ہے وہ میرے مصطفیٰ کی بیٹیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے محبوب کو 4 بیٹیاں عطا فرمائی۔ میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میں ان کو صاحبزادیاں نہیں کہتا، میں تو انہیں نور زادیاں کہتا ہوں۔ نور زادیاں عطا فرمائی، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے نے نور تیرا سب گھرانہ نور۔ 4 نور زادیاں، سب سے چھوٹی حضرت فاطمہ۔ بیٹیوں توجہ کرنا، آج یوم وصال ہے سیدہ فاطمہ کا۔ کائنات کے سب سے عظیم گھر میں سب سے عظیم بیٹی پیدا ہوئی حضرت فاطمہ۔ 16 سال یا 18 سال یا کم و بیش مصطفیٰ کے گھر میں وقت گزارا۔ حضرت فاطمہ الزہرا ہر اس بات کی پابند تھیں جو پابندی نبی پاک نے عطا فرمائی ہے۔ کسی جگہ بھی بیٹیوں، کسی جگہ بھی حضرت فاطمہ الزہرا نبی پاک سے کوئی مطالبہ کرتی نظر نہیں آتی۔ کسی جگہ کوئی مطالبہ نہیں، کوئی مطالبہ نہیں، کسی جگہ کوئی ایسی بات نہیں جو باپ کے لیے، ماں کے لیے بوجھ کا سبب بنے۔ دیکھا کہ میرے والدین کس بات پہ راضی۔ ایک دفعہ حضرت فاطمہ کا ایک مطالبہ آیا بھی کس طرح، بخاری میں، مسلم میں، تمام کتب حدیث میں حدیث ہے۔ حضرت فاطمہ حاضر ہوئی اور خود نہیں آئیں، مولا کائنات شیر خدا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ فاطمہ آؤ، بیٹی اپنی ذمہ داری کا بھی احساس کرے، اپنی ذمہ داری کا بھی احساس کرے، وہ سمجھے کہ بحیثیت بیٹی میرے فضائل ہیں تو میری کوئی ذمہ داری بھی۔ حضرت فاطمہ الزہرا تشریف لائیں حضرت علی کے کہنے پر۔ جناب علی کہنے لگے فاطمہ مجھ سے دیکھا نہیں جاتا، تو چکی بھی پیستی ہے، آٹا بھی گونتی ہے، روٹیاں بھی پکاتی ہے، جھاڑو بھی دیتی ہے، اور امام حسن اور حسین کے درمیان پورے سال کا وقفہ نہیں تھا، 11 مہینے کا وقفہ تھا، 2 بچے بھی تقریباً ہم عمر ہیں، اتنی زیادہ تو مشقت کرتی ہے۔ بھائی سویرے جو بیٹی اٹھتی ہے، آٹا رات کو گوند کر کے اس نے رکھ دیا ہے فریزر کے اندر، سویرے فریج سے نکالا ہے اور نکال کے روٹیاں پکائی ہیں، پھر بھی وہ قابل ستائش ہے، پھر بھی وہ یہ کہتی ہے کہ بڑا مشکل کام ہے یہ، سویرے اٹھنا، افطاری تیاری کرنا اور کھانا پکانا، آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ پہلے اٹھنا پڑتا ہے۔ ذرا حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معیار زندگی بھی ملاحظہ فرمائیے۔ شہزادی کونین، سب سے بڑی شہزادی، وہ کتنے بجے اٹھتی ہوں گی جس بی بی نے آٹا بھی خود پیسنا ہے، گھر میں جھاڑو بھی دینا ہے، اور پھر عورتیں کہتی ہیں آٹا گوند کر کے فوراً روٹی نہیں پکائی جاتی، کچھ دیر رکھنا پڑتا ہے، پھر اس کو رکھنا ہے، پھر اس کو تیاری کرنا ہے، پھر حضرت مولا علی کو دینا ہے، پھر حسنین کریمین کو دینا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہیں مولا علی نے کہا کہ فاطمہ تیری یہ مشقت دیکھی نہیں جاتی، چل نہ در رسول پہ چلیں، حضور سے خادم کا سوال کر لے، ایک ملازم مل جائے جو کام کاج میں تیرا ہاتھ بٹھائے۔ حضرت فاطمہ تشریف لائیں۔ بھائی میرا تو خیال یہ ہے کہ بیٹی اگر باپ سے آ کے مطالبہ کرے تو ہو سکتا ہے باپ شہر کے چوراہے میں کھڑا ہو جائے اور کہے کوئی مجھے خرید لے اور میں بیٹی کی خواہش پوری کر دوں۔ شاید ماں باپ بکنے کو تیار ہو جائے، شاید ماں باپ بکنے کو تیار ہو جائے، اتنا بڑا یہ کام ہوتا ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا تشریف لائیں اور جناب عائشہ کہتی ہیں ہاتھ کھول کے چھالے دکھائے، ہاتھوں میں پڑے ہوئے چھالے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چکی پیس کے چھالے پڑ گئے، ایک غلام مل جائے۔ میرے نبی پاک نے کیا فرمایا؟ فرمایا فاطمہ جا گھر جا کے 33 بار سبحان اللہ پڑھ،
33 بار الحمدللہ پڑھ، 34 بار اللہ اکبر پڑھ، اللہ تجھے غلام آزاد کرنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اور فرمایا گویا چکی تو نہیں پیسنی ہے، آٹا تو نہیں گوندنا ہے، گھر میں جھاڑو تو نہیں دینا ہے، اللہ کے فرائض، خامد کی ذمہ داری، دین کی نوکری، بچوں کی پرورش تیری ہی ذمہ داری۔ اب وہاں حضرت فاطمہ الزہرا کا جو جواب ہے وہ یہ نہیں ہے کہ ابا جی فلاں کے گھر کے اندر اتنے ملازم ہیں، فلاں نے اپنی بیٹی کو اتنا جہیز دے کے بھیجا ہے۔ حضرت فاطمہ بیٹی ہونے کی ذمہ داری کا احساس کرتی ہیں اور کیا فرماتی ہیں؟ جب حضور نے فرمایا جاؤ یہ تسبیحات پڑھو تو حضرت فاطمہ کا جواب کیا ہے؟ عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ میں خوش ہو گئی ہوں، میں خدا سے بھی راضی ہوں، محمد مصطفیٰ سے بھی راضی ہوں، میں راضی ہو گئی ہوں، مجھے خیر مل گئی ہے، مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انعام سے نوازا گیا۔ بیٹی ذمہ داری کا بھی احساس کرے، وہ افکار، نظریات